ہم اپنی بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں ہم نے اسٹاپ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں اور قرآن پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں. میں قرآن کے کچھ ناموں کے ذریعے سے اس کے فوائد جو ہے وہ گنوا رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ قرآن کو اللہ پاک نے مبارک کتاب کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ برکتیں عطا کرتا ہے. قرآن کو اللہ نے روشنی کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اندھیرے ختم ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے مایوسی اور اس کے ذریعے سے جو ہم پریشانیوں اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ان سب سے نکالتا ہے. قرآن کا ایک نام میں نے آپ کو فرقان بتایا کہ یہ آپ کو کرائٹیریا بتاتا ہے، آپ کے سامنے ایک ترازو رکھتا ہے جس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا ہم غلط راستے پر ہیں. آج کے انسان کا جو ایک اور بہت بڑا المیہ ہے یا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کنفیوژن ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے فار انسٹنس ابھی کرونا ویکسین کا جو ایشو ہے، آپ دیکھیے اس کو لے کر میں بی بی سی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ڈاکٹر سب سے زیادہ اس کو لے کر کنفیوز ہیں. یعنی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ہم سب بحثیت مجموعی یعنی اکٹھے ہم سب کنفیوژنس کا شکار ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو شور نہیں ہوتے، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ پا رہے ہوتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. کیا مجھے یہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری لائف جو ہے کیا میں اس کو صحیح سے گزار رہی ہوں؟ کیا میں جس راستے پر ہوں یہ راستہ مجھے میری منزل تک لے کر جائے گا؟ یا میں نے جو چیز اختیار کی ہے اپنے لیے یا جو میں کام کر رہی ہوں اس سے مجھے کیا ملے گا؟ یہ سب سوالوں کے جو جواب ہیں یہ ہمیں قرآن دے دیتا ہے الحمدللہ. یعنی قرآن کا نام فرقان اللہ نے رکھا ہے، یہ غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر کے ہمیں بتاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے آتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے انسان آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ اس طرح کی پریشانیوں، اضطراب، ٹینشن، ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کی اگر ہم زندگیوں پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں قرآن کن لوگوں میں بھیجا گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو بالکل کہہ لیں کہ غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب قوم تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنانے والے، شراب اور ان ساری چیزوں میں انوالوڈ، سود، غلط کاریاں، زنا، شعر و شاعری جو غلط قسم کی ہے، گانوں بجانوں کے عادی، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بالکل ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا. یعنی اس طرح کے وہاں پر کام تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن جب آتا ہے ان کی زندگیوں میں تو کچھ ہی دنوں میں ہر کوئی جو قرآن کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اس کو اپنا بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور بہت سو کو تو آپ دیکھیں، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر قرآن کو ادھر سنا ادھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ گھر سے وہ نکلے، تلوار پکڑی ہوئی ہے کہ آج تو محمد کو بس ختم کر کے آؤں گا. پورے مکہ کے اندر جو ہے فساد پھیلا ہوا ہے، کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی گھروں کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، بس آج میں نے یہ کام ختم کر کے آنا ہے. اپنی بہن کے گھر رستے میں جو ہے وہ انٹر ہو گئے، دیکھا تو بہن کچھ چھپا رہی ہے، پتہ چلا کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، وہ مسلمان ہو گئی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے، بہت یعنی ان کا جو ٹیمپرمنٹ تھا وہ بہت غصے والا. پہلے تو اس کو خوب اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا کہ تم نے میری بہن کو کن کاموں پہ لگا کے رکھا ہے. اس کے بعد کہا کہ اچھا مجھے سناؤ تو صحیح کہ جو پڑھ رہے ہو وہ کیا ہے. اور جیسے ہی قرآن کی آیات کانوں میں گئیں دل کی دنیا بدل گئی. یعنی ہمیں ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پازیٹیو چینج ہے وہ آپ کو کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر آپ کے اندر نہیں لے کر آ سکتا. وہ 1-2 منٹ کی موٹیویشن ہوگی بس، اس کے بعد ختم. ریئل چینج از کنیکٹڈ ود قرآن. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں پازیٹیو بنانا چاہتے ہیں، مثبت اپنی انرجیز کو کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک پازیٹیو وے میں چینج کرنا چاہتے ہیں، دین دیر از اونلی ون اینڈ اونلی وے، دیٹ از قرآن. قرآن آپ کے دلوں کو، ہمارے دلوں کو نہ صرف پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے بلکہ ہمیں کانسٹنٹ بھی رکھتا ہے ہمیشہ. یعنی ہمارے اندر جو ایک ثابت قدمی ہے وہ بھی صرف اور صرف قرآن سے آتی ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا بنا کر ان بیماریوں کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں. قرآن جو ہے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، یعنی ہیلنگ، علاج. ہمارے دلوں کی بیماریاں اور ہماری یہاں تک کہ جسمانی بیماریاں، سب کا سب جو ہے اس یعنی ان ساری ایلمنٹس کا جو ایک علاج، اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے میری اسپرچل ہیلنگ بھی ہو اور فزیکل ہیلنگ بھی ہو، مینٹل ہیلنگ بھی ہو، دیٹ از قرآن. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کو ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کی وحی کو چھوڑتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ F9 پارک میں صبح کے ٹائم پر اسپیشل میڈیٹیشنز کی کلاسیں ہو رہی ہیں، یوگا کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اٹینڈ کرنے والے ہمارے زیادہ تر نوجوان بچے ہیں، ینگسٹرز. اور ایک بڑا ہجوم وہاں ہوتا ہے جو یوگا کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، یا میڈیٹیشن کر رہا ہوتا ہے، یا ریکی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ہے؟ کیوں ان چیزوں کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے؟ روحانیت، یا پھر یوگا، یا پھر ہمیں جو ہے وہ مختلف طرح کے ایون سائیکیٹرسٹس کے پاس جانے کی بڑی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ پریشانی جو دماغ کی ہے وہ انسان کو بالکل مفلوج کر لیتی ہے. اس کی صرف اور ایک ریزن بیسک ہے، صرف اور صرف جو ایک بنیادی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ایک ہیلنگ سسٹم نازل کیا تھا، ہمیں ہمارے جو دلوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ہماری جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیا، ہم الگ ہو گئے. قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں کی الجھنیں ہمیں سلجھا کر دے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس کا ایک دفعہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ قرآن اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، یعنی ان شارٹ اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ بن گئے، آپ قرآن کی طالب علم بن گئے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا، تو یہ گارنٹی ہے کہ ہماری لائف کی، ہماری زندگی کی الجھنیں جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن آیا ہی اسی لیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیوں نہیں یہ غور و فکر کرتے قرآن پر، کیوں یہ اپنے آپ کو دنیا کی باقی جنجال سے ہٹا کر کیوں نہیں ایسا کرتے کہ قرآن کے اوپر تھوڑا سا دماغ لگائیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. ام علی قلوب اقفالها، یا انہوں نے اپنے دلوں پر بالکل تالے ڈال دیے ہیں، قرآن کی طرف آنا ہی بہت مشکل لگتا ہے، قرآن کو سمجھنا. پھر ہم کہتے بھی تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم فلاں کام کر رہے ہیں، یا ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، یا گھروں کے بہت کام ہے، تھوڑا سا فارغ ہو کر پھر دیکھیں گے. اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ فراغت میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو ابھی اس وقت جو مجھے مسئلے ہیں، اس وقت جو میری لائف میں پریشانیاں ہیں، ان کے سولوشن کے لیے آیا ہے. قرآن کو اللہ نے ہماری زندگی کے لیے ایک مینول بنا کر بھیجا ہے، یعنی مینول ہاؤ ٹو ڈیل ود یور لائف. آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. تو جب ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ جب ہم بزرگ ہو جائیں گے یا ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، تو کیا یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے؟ کیا یہ ہمارا اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ سب سے اچھا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ سب سے بڑی خیر کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو اللہ دین کی، قرآن کی، اپنی اس ذکر کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے. یعنی الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس خیر کے لیے چن لیا، اور اس کو آپ ریئلائز کریں، اپنے آپ کو کروانا ہے، ہر روز اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہاؤ بلیسڈ آئی ایم، کتنی بڑی اللہ نے سعادت دی ہے مجھے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے کہہ دو اے نبی، قل هو خیر مما یجمعون، ہر چیز دنیا میں جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں، جس کے لیے اسٹرگلس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، سیونگز کر رہے ہیں، ہوا خیر، ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے. یعنی اگر آپ نے قرآن کو لینا شروع کر دیا، اس کو اپنے لیے سیو کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو سب
سب سے بڑی خیر مل گئی. آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک جگہ سے, تو وہاں 2 طرح کے گروپس بنے ہوئے تھے. ایک وہ گروپ تھا کہ جو جہاں پر لوگ ذکر کر رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے, دعائیں پڑھ رہے تھے, اور دوسرا گروپ وہ تھا جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا تھا, یعنی قرآن کی سمجھ لے رہا تھا, حدیث کی سمجھ لے رہا تھا. قرآن کے ساتھ متعلقہ جو ہیں وہ بہت سارے علوم ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف لٹریچر نہیں پڑھنا ہوتا, آپ کو اس کے ساتھ کئی اور چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. اگر آپ میڈیکل سائنسز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک سبجیکٹ نہیں پڑھنا ہوتا, آپ کو کئی ساری چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح قرآن کی سمجھ میں بہت ساری, قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ کا سفر ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں, اور ان میں سے ایک حدیث ہے, اسی طرح علم فقہ ہے, اسی طرح جو تفسیر کی سائنسز ہیں وہ سب ہیں. یعنی ایک گروپ وہ تھا جو علم دین کی طرف لگا ہوا تھا, اور ایک وہ تھا کہ جو ذکر اذکار کر رہے تھے, دعائیں پڑھ رہے تھے, مناجات کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا درجہ ان ذکر کرنے والوں سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, مجھے بھی اللہ نے علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروپ میں جا کر بیٹھ گئے جو کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ لے رہا تھا. اسی طرح ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ اس کا کچھ دیر کے لیے دین پر غور و فکر کرنا, اور دوسری طرف ایک عبادت کرنے والے کی 100 سال کی عبادت, یہ برابر ہے. یعنی عالم دین کو سمجھنے والا, سیکھنے والا, اس کے کچھ لمحوں کی جو کانٹمپلیشن ہے, دھیان ہے, جو وہ کچھ لمحے دے رہا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے, وہ زیادہ افضل ہے 1000 سال کی عبادت سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, ذکر اذکار اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں دیتے, آپ کو وہ ریئلائزیشن نہیں دیتے. آپ صرف ایک, آپ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کو آپ صبح شام پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو مطلب نہیں پتا اس کا. اس کے اندر جو توحید اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے, جو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ توحید کی یہ چیزیں ہیں, تم نے میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ اپنا اس طرح سے رکھنا ہے. ہمیں جب وہ نہیں پتا چل رہا تو ہم چاہے سورہ اخلاص کو جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں, ہمارا عقیدہ, ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بھی فرق نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تراویح کے دوران قرآن سن رہے ہوتے ہیں, پورا قرآن جن کو میسر ہے وہ جا کر سن رہے ہوتے ہیں, لیکن دلوں کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے, پڑھا کیا جا رہا ہے. اسی لیے پھر میری بہنوں اس کی بے تحاشا فضیلتیں ہیں کہ جب آپ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کے دین کو, اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں, جب تک وہ وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں, ڈائریکٹلی اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ وہ ان کو گھیر لیتے ہیں, فرشتے ان کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں, اپنے پر ان کے گرد پھیلا دیتے ہیں, ان کے اوپر تسلی نازل ہوتی ہے, سکینت نازل ہوتی ہے, سکون نازل ہوتا ہے. اور جتنی دیر تک وہ اللہ کے قرآن کو, اللہ کے نام کو, اللہ کے ذکر کو, یعنی دین کو سمجھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں, اتنی دیر ان کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں میں لیا جاتا ہے. الحمدللہ. اور سبحان اللہ کتنی بڑی یہ سعادت ہے. اسی طرح اللہ, یہ صحیح بخاری میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من سلک الی طریق العلم سلکہ اللہ الی طریق الجنہ, جو بھی قرآن کو سیکھنے کے رستے پر چل پڑتا ہے, اللہ نے اصل میں اس کو جنت کے رستے پہ چلا دیا ہے. یعنی پھر وہ ضرور اس چیز کی شورٹی ہے کہ وہ ضرور ہی جنت کے رستے پر ہے, کیونکہ اب اس کو ریئلائزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے, اب اسے سمجھنا شروع کر دیا, اور اس نے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو, انٹینشنلی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے کہ میں کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. تو یہ یقیناً اللہ کی قدرت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت کے رستے پر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو قرآن کو سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے یا اپنا وقت قرآن کے لیے دیتا ہے, جب تک وہ دنیا کے کاموں میں واپس نہیں آتا, فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں, یعنی اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, اس کو ٹینشن نہیں ہوتی. آپ دیکھیے اس ٹائم پہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, قرآن کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارے مطلب کتنے سارے کام بکھرے ہوئے ہیں, کتنے سارے کام پینڈنگ ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے اپنے دلوں کے اوپر غور کریں ذرا کہ کیسے ہی سکینت, سکون, رحمت کا احساس ہے, کتنی خوشی کا احساس ہو رہا ہے. الحمدللہ.
یہ ہے وہ انعام. اور فرشتے جہاں پر اس کے لیے پر پھیلاتے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور زمین کی تمام مخلوق اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، زمین کی تمام مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہوتی. کس بندے کے لیے؟ ہمارے لیے انشاءاللہ. آپ دیکھیے یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے، تبھی تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. اور پھر اس کے یعنی اپوزٹ کیا ہے؟ اگر ہم یہ سب نہیں کرتے، صرف اور صرف قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ نہیں لے رہے، ہم صرف اور صرف تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، اس سے ہماری لائف میں کوئی چینج نہیں آ رہا، نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو قرین. جو ایسے طریقے سے زندگی گزارے گا کہ وہ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا آرڈرز ہیں، کیا احکامات ہیں، میرے لیے اللہ پاک نے کیا حکم نازل کیا ہے، مجھے کیا پسند کرنا چاہیے اور کیا ناپسند کرنا چاہیے. اگر وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتا، اگر وہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے نقید لہ شیطان، ہم اس کے اوپر فکس کر دیتے ہیں ایک شیطان کو، فہو قرین، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. یعنی شیطان پھر اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، شیطان اس کے ہر کام میں دخل دیتا ہے، چاہے پھر وہ رشتے ہوں ہمارے، چاہے ہمارے گھریلو امور ہوں، چاہے ہماری جو ہے وہ فزیکل ہیلتھ ہو، چاہے ہماری مینٹل ہیلتھ ہو، اسپرچل ہیلتھ ہو، ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وسوسے ہیں، شیطان کی طرف سے بہکاوے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ ڈسائڈ دیٹ، یعنی اس کی الگ حقیقت ہے. لیکن ان سب چیزوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے پاس وقت میں برکت نہیں ہے، وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ بھی ایک جو برکت کا سورس تھا نا قرآن، چونکہ ہم اس سے دور ہو گئے، اب زندگیاں ہماری جو ہیں گزری جا رہی ہیں، کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. ابھی کل آپ دیکھیے کہ سیٹرڈے تھا، آج پھر سیٹرڈے ہے، ابھی ایسے لگتا ہے کل یہ ویکینڈ گزرا پھر آ گیا. وائی از دس؟ کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ بالکل فکس ہوا ہے. دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے چونکہ ہم ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں ہم اللہ کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو سامنے نہیں رکھ رہے، تو پھر شیطان تو خوش ہو جاتا ہے ایسے بندے سے. شیطان تو پہلے ہی اس کی کوششیں ہیں کہ میں، اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے ایک دفعہ ان کے اوپر ذرا مہلت دے. انشاءاللہ ہم ساری آیات پڑھیں گے، خود گزریں گے ساری باتیں انشاءاللہ اللہ کی پڑھتے ہوئے، تو دیکھیے گا کتنا لطف آئے گا، اور کتنا 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 انسان کو ہوش آتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے. شیطان اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اتنی جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے پیچھے پڑا ہوا. اس نے کہا تھا کہ میں تو ان کو بہکا کے ہی چھوڑوں گا، تم ایک دفعہ اے رب مجھے ان کے اوپر مہلت دے دو، بس مجھے چھوٹ دے دو مسلط ہونے کی ان کے اوپر، تو میں بتاؤں گا پھر کہ میں کہاں کہاں سے ان کو جو ہے وہ بہکا کے لے کر آتا ہوں اور کہاں کہاں ان کو گمراہ کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے کہ جو اے اللہ آپ کے راستے پہ چلیں گے. جس آدم کی وجہ سے آج تو نے مجھے دھتکارا ہے، مجھے دور کیا ہے، اس آدم کی میں حقیقت آپ کے سامنے لے آؤں. تو شیطان تو جو ہے مستقل مزاجی سے اپنا کام کر رہا ہے، اسی سے بچانے کے لیے پھر اللہ نے اپنا ذکر ہمیں دے دیا تھا. اب چونکہ ہم اس سے دور ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، چارج نہیں ہو پاتے نا، پھر ہماری بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں موبائل کو چارج کرتے ہیں نا ہم، موبائل کی چارجنگ کی ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے. ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، سب سے پہلے کیا چیز لیتے ہیں ساتھ؟ چارجر، کہ موبائل بند ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز وداؤٹ چارجنگ، آپ اس کی بیٹری کو چارج کیے بغیر آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے. ہماری جو چارجنگ ہے، آپ کو پتا ہے انسان جو ہے وہ صرف جسم نہیں ہے، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم صرف باڈی نہیں ہے، یہ کمبینیشن آف ٹو تھنگس، دو چیزیں ہیں، باڈی اینڈ سول، جسم اور روح. اور ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ جسم جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی، روح نے رہنا ہے. اسی روح کو دوبارہ اللہ کے پاس چلی جائے گی جب ہم انتقال کریں گے، اور جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہی روح ہمارے جسموں میں ڈالی جائے گی. یعنی جسم از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ، اتنا اہم نہیں ہے جتنا روح ہے. اور اس روح کی باقاعدہ سے غذا ہے، چارجنگ ہے. اور وہ کیا ہے؟ کون سی غذا ہے؟
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से रूहों को, दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। उनकी चार्जिंग अल्लाह का जिक्र है, और चूंकि उसको हमने चार्ज करने की फिक्र ही नहीं की रूह को, तो आप देखिए कि हम तो खाली फिर रहे हैं। आज का इंसान जो है, हम अपने अंदर जरा झांक के देखें, स्पेस है, इंसानों की फिक्र नहीं है, अल्लाह की फिक्र नहीं है, अपनी ज़ात की फिक्र है, अपने अपने बल्कि हम अपने भी, मुझे लगता है जब कुरान के साथ नहीं जुड़े होते तो हम अपने भी नहीं हैं। तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना बनने से क्या मुराद है, यानी अपनी फिक्र तो करो। इतनी तो अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए कि हम अपनी फिक्र करें कि हम अपने आप को कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम जरा सा देखें, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम थोड़ी सी आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या होगा हमारा? हम अपनी अपने आप को मुस्तकिल जहन्नुम के रास्ते पे चला रहे हैं विदाउट एनी थॉट कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो थॉट देना है, ये जो याद दहानी कराना है, ये किसका काम है? कुरान का। क्योंकि नबी तो अब कोई और नहीं आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी अल्लाह के हैं। तो इस वक्त कुरान की जो हैसियत है वो पैगाम्बर की भी है, मैसेंजर की भी है, यानी हम तक ये मैसेज भी देता है, रिमाइंडर भी देता है, हमारी रोशनियां भी हमारी लाइफ में लेकर आता है, बरकतें भी लेकर आता है, हमारी तन्हाइयों का साथी है। हदीस में आता है कि इंसान कब्र के अंदर सबसे ज्यादा जो पछताएगा वो इस बात पर पछताएगा कि काश मैं कुरान पढ़ लेता, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ कुरान या मेरे नेक अमाल ही है। आप देखिए, जैसे ही आंखें बंद होती हैं हमारी, हमसे जितनी भी मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, चाहे आप देखिए कि माँ बाप से ज्यादा किसी और से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ना करे जब माँ बाप में से किसी एक का इंतकाल होता है, कि ऐसा होता है कभी कोई कहता है बच्चा कि मैं इनके साथ कब्र में लेट जाता हूँ जाके? नहीं, अकेले ही जाना है, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। और जब वहां पर हमें साथी चाहिए तो वो साथी कुरान है। उस वक्त इंसान पछताएगा कि हाय काश मैं अपने कुरान को कुछ वक्त दे लेता, जो मेरे आज के दिन का साथी है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जिस वक्त इंसान घबराए हुए फिर रहे होंगे, परेशान फिर रहे होंगे, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, ना माँ बाप को बच्चों की, ना बच्चों को माँ बाप की, ना किसी मोहब्बत करने वाले को दूसरे अपने महबूब की। और उस वक्त जब इंसान परेशान तबाहाल खड़ा होगा, तो कुरान एक इंसान की शक्ल में उसके पास आएगा और उसको तसल्ली देगा। और कुरान के अल्फाज जो है, जो तसल्ली के, वो यूं होंगे कि ए इंसान, मैं तेरा पढ़ा हुआ कुरान हूँ, या वो वक्त हूँ जो तूने मुझे पढ़ने में और मुझे समझने में गुजारा। वो देखो फुला ताजिर जिसने अपनी जिंदगी को इस चीज के अंदर लगाए रखा कि वो तिजारत कर ले। वो देखो फुला बंदा कि जिसने अपने आप को इस चीज में लगाए रखा कि वो माल इकट्ठा कर ले। वो देखो फुला बंदा जिसने अपने आप को इस चीज में लगाए रखा कि वो दुनिया में शोहरत कमा ले। आज वो सब तन्हा है। ये कुरान के अल्फाज होंगे। हदीस में आता है कि उस वक्त कुरान इंसान को आकर एक साथ देगा, अपना आपको कंपेनियनशिप देगा। कुरान किस कदर बरक़ात और फ्यूज है। और उसके मुकाबले में अल्लाह के हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों की शिकायत करेंगे। ये भी कुरान की आयत है, सूरह हिजर की। नबी कहेंगे कि ए अल्लाह, मैं तो अपने उम्मत के अंदर कुरान को छोड़ कर आया था, लेकिन इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, इन्होंने कुरान की परवाह नहीं की थी। और जिन लोगों के बारे में ये शिकायत होगी कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, उलमा कहते हैं कि उनको फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नहीं मुयस्सर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूमी हो जाएगी उस बंदे को कि जिसने कुरान के लिए वक्त नहीं निकाला, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। और फिर सूरह ताहा की आयत जो मैं अक्सर अपने स्टेटस पे भी लगाती रहती हूँ, वन अअरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे कुरान को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, वन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसको सजा ये मिलेगी कि उसकी दुनिया उस पर तंग हो जाएगी, उसकी हर चीज उस पर तंग हो जाएगी। वक्त तंग है, माल बरकत नहीं है, सेहत बरकत नहीं है। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ 63 इयर्स थी, आप 63 इयर्स की एज में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उस 63 इयर्स में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत की भलाई के लिए काम किए, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो 100 क्रॉस करते हैं, लेकिन उनको उनकी उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं होता, या उनसे कोई ऐसा काम नहीं होता कि वो किसी की कोई उनको मरने के बाद याद भी रखे, या किसी के लिए उसमें कोई भलाई हो, या उस वो याद किए जाएं।
क्यों है ऐसा؟ क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर वो जो एक रोशनी देने वाला जो एलिमेंट था, यानी जिससे वो खुद अपने आप को भी इनलाइटन करे और दूसरों को भी रोशनी दें, जो वो था अल्लाह का जिक्र, वो नहीं था। तो जब वो नहीं था तो 100 साल की जिंदगी भी काफी नहीं है फिर, और अगर वो है तो कुछ लम्हात की जिंदगी भी बहुत है। मन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी दुनिया उस पर तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, क़यामत के दिन उसको फिर अंधा करके उठाएंगे। वक़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो पूछेगा अल्लाह मुझे क्यों तूने अंधा कर दिया, दुनिया में तो मेरी आंखें थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसलिए अंधा किया कि तुम दुनिया में आंखों के बावजूद हमारे कुरान के साथ, हमारे जिक्र के साथ अंधे बनकर रहे। तुम्हें नहीं पता था कि इसमें क्या है, ना ही तुमने इसकी फिक्र की, ना ही इसकी कोशिश की। जहां हम अपने लिए इतनी सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, उन सब कोशिशों में आखिरी सांस तक एक कोशिश कुरान के लिए ज़रूर रहनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, ताकि हम क़यामत के दिन ये कह सकें जाके कि अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पूरे वक्त में तेरे लिए वक्त रखा था, चाहे वो 1 डेढ़ घंटा था, चाहे वो हफ्ते बाद था, चाहे वो जो है कभी कभार था, लेकिन रखा था, मैं गाफिल नहीं हुआ। वरना अगर गफलत की तरफ चले गए तो वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है, कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन ऐसे मुसलमान हैं कि जो इस्लाम ना हमें फ़ायदा देता है ना किसी और को। हुस्ने इखलाक से जो था कि ये अलामा इकबाल का शेर था कि हुस्न किरदार से कुरान मुजस्सम बन जा, कि शैतान भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। वो जो हुस्न किरदार है, वो जो आपकी जो करेक्टर बिल्डिंग है, जो मेरी और आपकी करेक्टर डेवलपमेंट है, हमारी हमारी जो नरिशमेंट है इन इन रियल सेंस, असल में जिसने हमें जो है वो कह लें कि हमारी परवरिश करनी है, हमारे दिलों को बड़ा करना है, उसको ताकत देनी है, न्यूट्रिशन देनी है, सिर्फ और सिर्फ कुरान है। कुरान ग़िज़ा है हमारी रूह की। तो ये एक कोशिश इंशाअल्लाह हमारी, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जो भी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं, अल्लाह इस कोशिश के सदक़े से, इस कोशिश के की वजह से, अल्लाह इस हमारे कदम की वजह से जो हम उठा रहे हैं कुरान की तरफ, जो हम एक एफ़र्ट करने लगे हैं, इंशाल्लाह जो सफ़र शुरू करने लगे हैं, अल्लाह इसके सबब से, इसके वास्ते से अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर दे, अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंधेरों को रोशनी से बदल दे। मैं यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले और हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, इस रास्ते पर हम सबको नेकियों के साथ जमा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि